تاجدار انبیاء، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو اعلانیہ کرو اور اس کے نکاح کی تقریب کا اہتمام مسجد میں کرو۔ آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حالات رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کہاں ہوا تھا؟ مسجد میں۔ سرکار نے اپنے نکاح کہاں کیے تھے؟ مسجد میں۔ کوئی صحابی کہتا تھا حضور میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، تو حضور کہتے دلہے کو کہو تو مسجد میں آ جائے، اور بیٹیوں سے نکاح کر کے ان سے اجازت لے کے ایجاب و قبول پھر حضور مسجد میں نکاح فرمائے۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوشش یہ کی گئی ہے قربانی دے کر، معاشرے کی رسموں کو توڑ کر، ہم دو خاندانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم رسول اکرم کی سنت کے مطابق اس کو ادا کریں، اور سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے آپ ہی کے محلے کے امام علامہ الحافظ القاری محمد یاسین صاحب القادری خطیب جامع مسجد حاضہ کی اس میں بہت کوشش اور محنت ہے، اور ان کی خوشی اس میں تھی کہ بھئی ہمارے نکاح مساجد میں ہونے چاہیے اور یہ رسمیں ٹوٹنی چاہیے اور دوبارہ نبی اکرم کی یہ سنت زندہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کر کے اس پروگرام کو مسجد میں رکھا، اور اس میں زیادہ جو ہے کریڈٹ ہمارے کھوکھر برادران کو جاتا ہے، ملک ذوالفقار علی صاحب، نیاز صاحب اور آزاد علی صاحب اور ان کی برادری کو، کہ جنہوں نے بھی اس پر آمادگی کا اظہار کیا، اور ریاست علی صاحب کے لیے بھی ہم کہتے ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اکثر ہوتا ہے بچی والے مان جائیں تو بچے والے کہتے ہیں ایسا نہیں جی ہم کیا کریں مسجد میں جانا، اور کبھی بچے والے مانے تو بچی والے نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ دونوں خاندان اس بات پر خوش تھے، آمادہ تھے۔ ایک یہ کہ بارات کو مختصر کیا جائے، یہ دیکھیں بارات زیادہ بھی آئے کھانا ہر شخص کھلا سکتا ہے، کھانے کی اصل کمی نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ کہ رسول اکرم کی سنت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کم سے کم لوگ ہوں تاکہ بچی والوں پر بوجھ ناجائز نہ پڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح کی تقریب مسجد میں ہو۔ تو لہٰذا یہ دونوں کاموں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے جو کوشش کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوشش بارآور ثابت ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے دور میں کہ جب لوگ میری سنت سے منہ موڑ رہے ہوں اور میری سنت مردہ ہو چکی ہو اور لوگ اس سنت پر عمل نہ کر رہے ہوں، اس دور میں اگر میرا کوئی امتی میری سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے اور اس سنت پر عمل کر کے لوگوں کو اس راستے پر چلانے کے لیے کوشش کرے کہ یہ حضور کی سنت زندہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔